خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرا سب سے اہم واقعہ فتح مکہ تھا۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں رسمی طور پر ایک لشکر کا سردار مقرر کیا جو بنو سلیم، بنو خازمہ، بنو غفار اور ذہین اقابیل پر مشتمل تھا، اور انہیں ہدایت دی کہ وہ قعدہ کے علاقے سے مکہ میں داخل ہو۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر کوئی مقامی قبیلہ انہیں روکنے کی کوشش کرے تو انہیں تلوار کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر مزاحمت نہ ہو تو کسی صورت جنگ شروع نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ شہر میں امن کے ساتھ داخل ہوا جائے اور خون خرابہ نہ ہو، اور جتنا ہو سکے حرم اللہ تعالیٰ کے گھر کی حرمت کا احترام کیا جائے۔ لشکر میں تقریباً 10,000 مسلمان تھے جو مکہ کے رہنے والوں سے کئی زیادہ تھے۔ امکان تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں گے اور شہر امن سے فتح ہو جائے گا، لیکن مکہ والوں کی فطرت کے خلاف تھا کہ وہ اپنے مرکز پر قبضہ ہونے دیں۔ اس لیے شہر کے جوان اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہل بن عمرو کی قیادت میں اپنی فوج کو منظم کر کے مسلمانوں کو خندمہ کے مقام پر روکنے کی کوشش کی۔ جس دستہ کا مقابلہ ہوا اس کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ جب مخالفین نے ان کی تلوار کے کارنامے دیکھے تو ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ جلدی پیچھے ہٹ گئے۔ اس جنگ میں بنو بکر اور بنو حاصل کے 12 افراد قتل ہوئے، 2 مسلمان راستہ بھٹک کر کسی اور جگہ پہنچ گئے اور وہی 2 مسلمان شہید ہوئے۔ ان کے سوا پورا مسلم لشکر بنا کسی مشکل کے فتح مندی کے ساتھ مگر پرامن طور پر جمعہ کے دن 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ میں داخل ہوا۔ شہر پر مکمل قبضہ حاصل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ اللہ کا گھر میں داخل ہوئے اور وہاں رکھے گئے جھوٹے بتوں کی گندگی اور آلودگی کو مکمل طور پر صاف کر دیا۔ پھر اعلیٰ ظرف اور رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی کا اعلان کر دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دن حرم میں داخل ہوگا اسے امن دیا جائے گا، جو اپنے ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امن دیا جائے گا، جو لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے اندر رہیں گے وہ بھی محفوظ رہیں گے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امن اور حفاظت دی جائے گی۔ اسلام کی شان و شوکت سے متاثر ہو کر ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کی اور دین اسلام پر بیعت کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے سردار کی حیثیت سے وادی ذی طاوہ میں کھڑے ہوئے تو خوشی کے آنسو ان کے آنکھوں میں بھر گئے۔ انہیں یاد آیا کہ یہی وہ مکہ تھا جہاں سے انہیں رات کے اندھیرے میں ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور آج کے اس مبارک دن شہر گویا اپنے بازو پھیلا کر ان کا اور تمام مسلمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ وہی کفار، بت پرست اور لات اور مانت کے پجاری جو رات دن اللہ واحد کے ماننے والوں کو ستاتے اور عذاب دیتے تھے، آج ان کے سامنے جھک کر رحم اور معافی کی درخواست کر رہے تھے، بلکہ اپنی جان کی بھیک مانگ رہے تھے۔ وہی لوگ جنہوں نے صعب ابو طالب کے معاشرے میں مسلمانوں کو بھوکا اور تنگ کیا، آج ان سے مہربانی اور رحم کی درخواست کر رہے تھے۔ اس تقدیر کے بدلاؤ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ شرک لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اللہ واحد پر جذبہ اور پرجوش ایمان سے لبریز تھے، انہوں نے ایک بڑا کلہاڑی سے اس بڑے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پکار کر کہا، اے عزا، میں اعلان کرتا ہوں کہ تو ایک جھوٹی معبود ہے، تجھ میں ذرا بھر کی بھی پاکیزگی یا قدسیت نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے ہاتھوں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ بت کو توڑنے کے بعد انہوں نے اسے آگ لگا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے گرد و نواحی کے علاقوں میں وفد ڈیلیگیشن بھیجے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی ایک جماعت کا سردار مقرر کیا گیا۔ اس جماعت میں بیعت رضوان کے محترم صحابہ جیسے عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ بنو خزیمہ قبیلہ کا قصبہ مکہ سے ایک دن کی مسافت پر تھا۔ یہ مشہور تھا کہ وہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جب ان کے سرداروں نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کچھ لوگ ان کے قصبے کی طرف آ رہے ہیں تو وہ ہتھیار باندھ کر باہر نکل آئے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں مسلح دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا تم اسلام لا چکے؟ سب نے ایک ساتھ جواب دیا کہ ہم سب صابی ہیں۔ یہ لفظ کفار ان لوگوں کے لیے استعمال کرتے تھے جو کسی دین کو نہیں مانتے تھے۔ جیسے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، وہ غصے میں آ گئے اور ان پر حملہ کر دیا۔ ان کی تلوار سے کچھ لوگ قتل ہو گئے اور باقی لوگ خوف سے چھپ گئے، لیکن جلد ہی انہیں پکڑ کر قید کر لیا گیا۔ سردار نے حکم دیا کہ اگلے دن انہیں بھی قتل کر دیا جائے۔
مگر بیت رضوان کے صحابہ جیسے عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور مسلمان ہیں۔ کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھانا درست نہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے پیش آیا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر چکے تھے تو انہیں بلا جھجک خود کو مسلم کہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ سزا کے مستحق تھے۔ امام ابن تمیمہ، علامہ عینی اور حافظ ابن حجر کا بھی یہ خیال تھا کہ بنو خزیمہ کے لوگوں کو فوراً کہہ دینا چاہیے تھا کہ وہ مسلمان۔ ایک کامیاب اور بہترین سردار کی بنیاد خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ نازک وقت ضائع نہیں کرتا۔ جب وہ کسی فیصلے پر پہنچ جاتا ہے تو فوراً اس پر عمل کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صحابی کا لفظ سنا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ اسلام سے محبت نہیں رکھتے، کیونکہ کوئی مسلمان خود کو صحابی نہیں کہتا، اس لیے انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے بنو خزیمہ کو جان و مال کا بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس افسوسناک واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، لیکن آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ملامت یا ڈانٹ نہیں کی، کیونکہ ان کا ارادہ غلط کام کرنے کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک غلط فہمی تھی۔ بنو خزیمہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافی مال اور سامان کے ساتھ بھیجا تاکہ انہیں دیا جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پہلے کی طرح حاصل رہی اور بعد کی تمام جنگوں میں کفار کے خلاف اپنے آگے کے لشکروں کا سردار مقرر کیا گیا۔ حنین ایک وادی کا نام ہے جو طائف کے شمال مغرب میں تقریباً 40 میل کے فاصلے پر متاز کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ یہاں مشہور جنگجو قبیلہ حوازن آباد تھا۔ ان کے کئی شاخین دوسرے علاقوں میں بھی پھیل چکے تھے۔ وہ تیر اندازی کی مہارت کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے مسلمانوں پر پہلے حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ مسلمان ان پر حملہ کریں گے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ انہیں سبق سکھایا جائے۔ 10,000 مجاہدین مدینہ سے آئے اور 2,000 مکہ سے ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس جنگ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مجاہدین کا سردار مقرر کیا گیا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس سے عالم بردار مقرر ہوئے۔ سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کو قبیلہ خزرج کا سردار بنایا گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنو سلیم کا کمانڈ دیا گیا۔ اس 12,000 مسلمان کے لشکر کے اعلیٰ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ لشکر 8,000 ہجری کے 10 سوال کی شام کو حنین پہنچا۔